ہمارا ماتم کوئی شہادت کا نہیں ہے، شہادت تو آل رسول کا ورثہ ہے۔ ہمارا ماتم صرف اور صرف جناب زینب عالیہ کی رضا کا ماتم ہے، ہم بیویوں کی رضاؤں کا ماتم کرتے ہیں، یہ احتجاج ہے۔ 9 بھائی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت 9 بھائی ٹوٹل کربلا میں شہید ہوئے، 4 جناب عباس کے بھائی، جعفر بن علی، عون بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عباس بن علی، علی بن علی، محمد بن علی، جون بن علی، یہ سارے بیٹے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا میں جنگ بدر احد کے بدلے لیے گئے ہیں، وہی قبیلے تھے؟ وہی قبیلے تھے۔ جناب ابراہیم جب دنیا سے گئے، حالانکہ ان کو کسی نے ذبح نہیں کیا، کو پانی بند نہیں کیا، وہ اپنی موت بھی موت سے گئے، لیکن ان کے فراق میں جناب سائرہ نے اپنے منہ کا ماتم کیا۔ قرآن میں ذکر ہے سکت نہ وجہ کہ انہوں نے منہ کا ماتم کیا۔ اگر بدعت ہوتا تو اللہ فوراً خبردار کہہ دیتا کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ جب نبی سلطان نبی دنیا سے گئے تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ماتم کیا، اپنے زانو پیٹھے۔ اگر منع ہوتا تو پھر وہاں منع کرتے۔ یہ بل زیادہ آ جائے اس پہ تو ماتم کرنا جائز ہے، بل زیادہ آ جائے ماتم کرو، سینہ کو بھی کرو، ہائے ہائے کرو، یہ جائز ہے۔ اس میں پھر تفریق نہیں ہوتی یہ کون کر رہا ہے، اہل حدیث ہے، سنی ہے، کون ہے، سب کرتے ہیں۔ تابد شبیر زندہ تا ابد اسلام ہے، اے حسین ابن علی اسلام تیرا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام 18,000 عالمین کا امام ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ امام کے استغاثے پہ درندوں نے، پرندوں نے، جانوروں نے لبیک کہا، مسلمانوں نے لبیک نہیں کہا۔ افسوس اس بات کا ہے، ہمارا ماتم کوئی شہادت کا نہیں ہے، شہادت تو آل رسول کا ورثہ ہے۔ ہمارا ماتم صرف اور صرف جناب زینب عالیہ کی رضا کا ماتم ہے، ہم بیویوں کی رضاؤں کا ماتم کرتے ہیں، یہ احتجاج ہے۔ کیونکہ مولا نے کہا تھا کہ آپ نے جو کچھ کرنا کر لیا، لیکن میں تمہیں سارا خون معاف کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنے اختیارات ہیں۔ حالانکہ عباس بھی مارے گئے، اور محمد بھی مارے گئے، اکبر بھی مارے گئے، شہزادہ قاسم بھی مارے گئے، 71 جنازے اٹھانے کے باوجود مظلوم کربلا نے کہا کہ میں سارا خون معاف کر سکتا ہوں، لیکن عصمت آل پیغمبر کو راستہ دے دو تاکہ آسانی سے وطن واپس چلی جائے۔ ہمارا ماتم صرف اور صرف چادر تطہیر کا ماتم ہے، ہمارا ماتم اور خیام کو جلا دینے کا ماتم ہے، ہمارا ماتم شہادت کا نہیں ہے۔ اچھا بزرگوں، بڑا آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑا نالج ہے اور بڑے اچھے جذبات سے آپ بات کر رہے ہیں۔ ذرا لوگوں کو میسیج دینے کے لیے بتائیے گا کہ جو کربلا کو جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دو گروپوں کی جنگ تھی، بس کوشش کی جاتی ہے اگنور کرنے کی، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کون سا رشتہ شامل تھا؟ دیکھو، رشتوں میں تو کافی رشتے تھے، نواسہ رسول، فرزند رسول، پھر مولا علی علیہ السلام کے 9 بیٹے، امام صلی اللہ علیہ السلام کے 8 بھائی شہید ہوئے اس کربلا میں، علی علیہ السلام کے 9 بیٹے ذبح ہوئے، جناب مسلم کے 6 بیٹے ذبح ہوئے، مطلب حضرت حسین کے بھائی؟ ہاں جی، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی 9 بھائی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت 9 بھائی ٹوٹل کربلا میں شہید ہوئے، 4 جناب عباس کے بھائی، جعفر بن علی، عون بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عباس بن علی، علی بن علی، محمد بن علی، جون بن علی، یہ سارے بیٹے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کربلا میں شہید ہوئے۔ اچھا، اور بیبیاں کون کون سی تھی؟ کائنڈلی آپ وہ بھی بتا دیں۔ بیبیاں جو ہے بنت علی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں، ان کے نام جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہ، اچھا، جناب رقیہ سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، جناب فضا جنہوں نے جناب حسین علیہ السلام کی پرورش کی، اور اپنی ماں کے ہوتے ہوئے جنہوں نے جناب فضا کو اماں کہا، جو حبش کی شہزادی تھی، اور تخت کو چھوڑ کے اس دروازے پہ اس نے کنیزی کی۔ ہم ماتم کرتے ہیں لیکن ہم نے کچھ لیا نہیں ہے۔ کربلا ایک درس ہے، نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے، انبیاء کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کربلا کہ کربلا ہے کیا ہے۔ کربلا میں محبت ہے، کربلا میں رشتہ ہے، احساس ہے، رشتوں کی پہچان امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ اسی لیے تو
गुरु नानक से किसी ने कहा कि आप गुरु हैं, उन्होंने कहा कि जगत गुरु हुसैन है, ऐसा होर न को, ऐसी मरनी मर गया जो गल सुने सुनो। गुरु भगत कबीर ने नहीं कहा? जी नहीं, ये गुरु नानक का कलाम है, अच्छा, भगत कबीर का नहीं है। अच्छा दोबारा सुनाइएगा। जगत गुरु हुसैन है, अच्छा, ऐसा होर न को, ऐसी मरनी मर गया जो गल सुने सुनो। यानी इमाम शाह अलैहि सलाम पूरे जग का गुरु है, जिसकी बात सुनते ही आंखों में अश्क आ जाते हैं। सरकार को मानने के लिए ये नहीं इंसान। अच्छा एक बात और बताइएगा, बड़ा अच्छा हो गया आप मतलब बड़ी इल्मी शख्सियत से ऐसे ही, मतलब मैं नहीं कर रहा था एक्सपेक्ट कि यहाँ पे इस तरह का मौजू डिस्कस हो सकता है और इतनी अच्छी हमें मालूमात मिल सकती है जितनी आप दे रहे हैं। ज़रा ये बताइएगा काइंडली कि ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, उनके नवासे थे, उनके आगे बच्चे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सारा ख़ानदान था, तो ये जो इस्लाम जिनसे शुरू हुआ, जो इस्लाम के पैगंबर थे, उसके ख़ानदान को कत्ल करने वाले, मारने वाले तो फिर कोई काफिर होंगे, कोई यहूदी ईसाई, कौन थे वो? मैं आपको बताता हूँ, बहु सुल्तान ने कहा कि जेकर दीन इस्लाम इल्म विच हुंदा सर नोक ने दे के चढ़ दे हूँ 18,000 कुरान दे कारी पहले हुसैन तो मर दे। यानी हाफिज़े कुरान थे जिन्होंने फतूहात जारी किए इमाम के खिलाफ। अच्छा, इब्तदा करबला की खुम्मे गदीर से है, इन करबला की इब्तदाई खुम्मे गदीर से शुरू हो गई और बुग़्ज़ अली करबला का नतीजा है। करबला का नतीजा बुग़्ज़ अली है। अल्लाह कह रहा है कि मेरा रसूल अगर तुमने ये काम ना किया तुमने दीन का कुछ नहीं किया। जब तक कायनात के रसूल ने वजह तख्लीक़ कायनात ने जिसके सदक़े से पूरी कायनात है, जब तक उनके लम मुतहर्रक नहीं हुए, ये नहीं कहा कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उसमें आदम भी है, नूह भी है, शीस भी है, 1.25 लाख अम्बिया है। 1.25 लाख अम्बिया का अगर मुस्तफ़ा मौला है तो अली भी 1.25 लाख अम्बिया का मौला है। अली से ये जिन्होंने तलवार के डर से कलमा पड़ा था ना, एक होता है किसी को तस्लीम करना समझ आ दिल से, कितना कलमा पढ़ना, मान यानी तस्लीम करना कि ये वाकई अल्लाह के नबी है। उनसे कोई खौफ नहीं हुआ। अच्छा, खौफ उनसे हुआ जो अली की तलवार के डर से जिन्होंने कलमा पड़ा। उन्होंने कहा चलो कभी तो अली जाएगा ना, फिर देखेंगे। कि करबला में जंगे बदर ओहद के बदले लिए गए हैं। बीटियों को सरे बाजार कराया। वही कबीले थे? वो ही कबीले थे। ये आपके मुल्तान से 30,000 का लश्कर गया करबला में, हिस्ट्री पढ़ के देख ले। मुल्तान से 30,000 का लश्कर मुल्तान से गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ। अच्छा, जब तो मुल्तान को बददुआ है। अच्छा यहाँ पे आज हम जुलूस में जो लोगों से बात कर रहे हैं ना, ये एक जज्बाती सा माहौल है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम जिस तरह के लोगों के जज्बात हैं वो आप तक पहुंचा दें। अगर आपको कोई बात फ़ौरन समझ नहीं आती तो बराए मेहरबानी उस पर गौर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ऐसे कमेंट्स या ऐसी राय ना दे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। नहीं समझ आती तो अपने किसी करीबी शिया दोस्त से या किसी आलम से पूछें कि यार ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे समझा दें। इससे बेहतर है कि आप हमें कोई करें। हमने तो जो हमें मालूमात नज़र आई, हमने जो सामने आई वो देने की कोशिश की है। सवाल मातम का आपने कहा कि ये मातम क्यों है। जनाब इब्राहिम जब दुनिया से गए, हालांकि उनको किसी ने ज़िबा नहीं किया, को पानी बंद नहीं किया, वो अपनी मौत से भी मौत से गए, लेकिन उनके फ़राक में जनाब सायरा ने अपने मुंह का मातम किया। कुरान में जिक्र है सक्कत न वजह कि उन्होंने मुंह का मातम किया। अगर बिदत होता तो अल्लाह फ़ौरन खबरदार कह देता कि खबरदार ये काम नहीं करना। जब नबी और सुल्तान नबी दुनिया से गए तो जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मातम किया, अपने जानू पीछे। अगर मना होता तो फिर वह मना करते। ये मातम, हमारा मातम शहादत का नहीं है, हमारा मातम चादर का है। हमारा मातम बाजारों में लेके जाने का मातम है। हमारा वो मातम है कि जिस बीबी ने सारी ज़िंदगी अपने बाबा का चेहरा नहीं देखा, जिस बीबी का सिवाय कुरान पाक ने चेहरा नहीं देखा, वो बीबी बाजारों में आई। हमारा तो ये मातम है, हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं।
یہ احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف. ایک چھوٹی سی کمپنی ہو, مزدور کو تنخواہ نہ ملے, وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں, سینہ کو بھی کرتی ہیں. بل اگر زیادہ آ جاتے ہو عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے. یہ اپنے نفس کا ماتم کرتے ہیں, ہم مظلوم کا ماتم کرتے ہیں. یہ نفس کا ماتم کرنا اور ہے, خواہشات پہ احتجاج کرنا اور ہے, مظلوم پہ احتجاج کرنا اور ہے. یہ بل زیادہ آ جائے اس پہ تو ماتم کرنا جائز ہے. بل زیادہ آ جائے ماتم کرو, سینہ کو بھی کرو, ہائے ہائے کرو, یہ جائز ہے. اس میں پھر تفریق نہیں ہوتی یہ کون کر رہا ہے, اہل حدیث ہے, سنی ہے, کون ہے, سب کرتے ہیں. حسین علیہ السلام کو شیعوں کا مولا نہیں ہے, وہ پوری کائنات کا مولا ہے, محسن انسانیت ہے. حسین وہ ہے جس نے انبیاء کے قرض اتارے. شاید اس طرح جس طرح اسلام آج ہے اس طرح پہنچتا ہی نہ ہمارے تک. یہ انہی کی تفعیل سے ہے. حدیث مبارکہ تمام مکاتب فکر پڑھتے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب علی جنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار. ایک عہدہ مل چکا ہے, ابھی واقعہ ہوا نہیں, عہدہ مل چکا ہے, مگر حسین علیہ السلام نے سرداری دکھائی ہے کہ سردار ایسے ہی ہوتے ہیں جب دین پہ. اللہ کا کام ہے دین بنانا, نبی کا کام ہے دین پہنچانا. دین پہ سخت وقت آ جائے تو امام کا کام ہے دین بچانا. اور امام ہوتا وہ ہے جو اللہ کا ارادہ ہو, جسے اللہ منتخب کرے وہ امام ہوتا ہے. جس کو دنیا منتخب کرے وہ امام نہیں ہوتا. مسجد کا امام ہونا اور بات ہے, عالمین کا امام ہونا اور بات ہے. انتخاب نہیں ابھی تک یہی نہیں طے کر سکے کہ مسجد کے پیش نماز کو پیش نماز کہنا چاہیے یا کہ امام کہنا چاہیے. لفظوں کی تزئیل بڑی ہو رہی ہے. ہم رشتہ نہیں دیکھتے, ہم کردار دیکھتے ہیں. فرعون کی بیوی, فرعون پہ لعنت, اس کی بیوی کو ہم آسیہ کہتے ہیں, جناب آسیہ سلام اللہ علیہ. ہم کردار دیکھتے ہیں, کردار چاہے حبشن کا ہو اچھا ہو, ہم کردار کو سلام پیش کرتے ہیں. رشتہ نوح نبی کا بیٹا, ہم کیا اسے سلام کریں گے؟ جب اللہ اس پہ لعنت بھیج رہا تو ہم کون ہوتے ہیں ہم اس پہ لعنت نہ کریں؟ ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ نبی کا بیٹا تھا, ہم کیوں کہیں؟ جب اللہ لعنت بھیج رہا تو ہمیں بھی چاہیے کہ لعنت بھیجنی چاہیے. رشتہ کوئی بھی ہے. اچھا, ہم یہ اکثر جناب جون کا نام بھی سنتے ہیں, حضرت جون, تو یہ غیر مسلم تھے؟ جناب جون حبشی تھے اور شام کے رہنے والے تھے. یہ تیر بناتے تھے, تیروں کا کام تھا ان کا. پھر بعد میں کربلا میں شامل ہوئے تو مولا حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے باورچی خانے میں استعمال کیا. آج ہم نفرت کرتے ہیں کالے رنگ سے, لیکن مولا حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے ذات پات رنگ نہیں دیکھی, یہ نہیں دیکھا کہ صورت کیسی ہے. کیا خیال ہے؟ اسی کے پکے ہوئے ہاتھ کا کھانا کھاتے رہے امام حسین علیہ السلام. یہ جون کو شرف حاصل ہے. پھر جون کو شرف یہ بھی حاصل ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام شہداء کی لاشیں ایک طرف, تیری لاش کا رنگ علیحدہ ہوگا. جب کوئی گزرے گا وہ کہے گا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, تو لوگ کہیں گے کہ یہ جون کی لاش سے خوشبو آ رہی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا محترم. آج مطلب میں یہ ایسا موقع, میں تو حیران ہوں کہ کس طرح کی باتیں خود بخود جو ہے نا ہمیں کہہ لیں عطا ہو گئی ہیں. اور آپ کو اگر تھوڑا سا سائڈ ہو پہ دکھائیں تو اس وقت پیچھے دیکھیں بہت سے جو شبیہ علم ہیں وہ برآمد ہیں, شبیہ ذوالجناح برآمد ہے. اور جو ہمارے خصوصاً اہل تیجی حضرات ہیں ان کا تو یہ خیال ہے کہ جو یہ مقدس ہستیاں یہ خود یہاں پہ موجود ہوتی ہیں. بے شک الحمدللہ, تو یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ایمان ہے, خیال نہیں ہے. اسی دیکھو جی موجود ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ. جو موجود ہو اس کی گواہی دی جاتی, جو نہ نظر آئے غائب ہو جائے چلے جائے اس کی کون گواہی دیتا ہے؟ یہ ان کے موجود ہونے کی دلیل ہے کہ تمام مکاتب فکر کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں کہتے کہ تھے گزرا زمانہ ہے موجود ہیں. کیونکہ یہ وہ حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, علم کو موت نہیں ہے, عالم کو موت ہے. علم کو موت نہیں ہے. رسول نے کہا ہم علم ہیں,
عقلی علم ہے، تبھی تو ان کے یہ ہونے کی دلیل ہے کہ موت عالم کو ہے، علم کو نہیں. یہ علم ہے، یہ وہ ایسا علم ہے جو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھ سکتا ہوں، ما سوائے خالق کائنات کے. اور یہ ہے بھی، رہے گا، پتہ نہیں کب تک رہے گا. تب تک رہے گا، تاب سے تا، ازل سے تاب تک رہے گا. تابد شبیر زندہ، تا ابد اسلام ہے. اے حسین ابن علی، اسلام تیرا نام ہے. اسلام تو ان کی آغوش میں پلا ہے. زندہ ضمیر کا کام ہے یہ جی. مردہ ضمیر اسلام ہے کیا؟ ایک ہے بولنے والا قرآن، ایک ہے خاموش قرآن. جو خاموش قرآن ہے اس کو بھی آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. جبھی تو رسول نے کہا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی عطرت اور ایک قرآن. قرآن کی سمجھ نہ آؤ تو میری اہل بیت کے پاس آؤ، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو میرے قرآن کے پاس آؤ. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ حسبنا اللہ کتاب اللہ، ہمیں کتاب ہی کافی ہے. اس کتاب کو ہم نے صرف اٹھانے کے لیے ثواب تک محدود رکھا ہے. اسے حاصل کیا کیا؟ گوروں نے حاصل کیا، جنہوں نے سائنس بنا لی، ٹیکنالوجی بنا لی، ایٹم بم بنا لی. یہ قرآن سے لیا انہوں نے ساتھ. چلیں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.